بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقفیت عامہ جماعت سوم جنرل نالج کلاس 3 کا چیپٹر 10 ہم کر رہے ہیں، باب 10 اختلاف ختم کرنا۔ اس میں ہے بات چیت کے ذریعے اختلافات کو حل کرنا، ریزالونگ کنفلکٹس تھرو ڈسکشن۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بات چیت کی جائے۔ جو دو دوستوں کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان مسئلہ ہو گیا نا، جس چیز پہ بھی جھگڑا ہونے کی چانسز نظر آ رہے ہیں، تو اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ بیٹھیں اور بیٹھ کے ڈسکس کریں، بات کریں کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا، اور وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سنیں گے نا تو اس سے ہی اکثر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ بات اتنی بڑی نہیں ہوتی، صرف تھوڑا سا سکون سے سوچ سمجھ کے آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ تو اس کا جیسے کہ آپ نے اگر کارٹون دیکھنے پہ لڑائی ہو گئی آپ دونوں بچوں کی، 3-4 بچوں کی، تو آپ دونوں تینوں 4 بچے مل کے بہن بھائی آپس میں ڈسکس کر لیں کہ بھئی دیکھو ابھی یہ اتنے ٹائم میرا کارٹون چلے گا، اتنے ٹائم آپ کی پسند کا کارٹون چلے گا، یا آج اس طرح کر لیتے ہیں کہ آج ہم بہنوں کی پسند چلے گی تو کل آپ بھائیوں کا کارٹون ہم مل کے بیٹھ کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اختلاف یا جھگڑا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے اور اپنی بات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس صورت میں ایک دوسرے کی بات کو توجہ سے سن کر اس پر غور کریں تو اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مسائل کے حل کا طریقہ کار، میتھڈ کیا ہے، طریقہ کیا ہے مسائل کو حل کرنے کا؟ نمبر 1، رکیں، یس، پرسکون ہو کر سوچیں کہ غصہ کرنے سے اختلاف کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اوکے؟ اور ویسے بھی غصہ کرنے سے نا وہ سوچنے سمجھنے کی سب صلاحیتیں، پاورز ختم ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں، انرجی لیول کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غصہ نہیں کرنا، بات کریں اور سنیں۔ اختلاف کے بارے میں ہماری رائے مختلف ہوتی ہے، سنیں ہر ایک کیا چاہتا ہے۔ بچہ اختلاف ہوتے ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ کوئی ایک بات کر رہا ہے دوسرا کوئی دوسری بات کر رہا ہے، تو رائے مختلف ہے جس پہ اختلاف ہو گیا، اور وہ اختلاف اگر اچھے طریقے سے نہ حل کیا جائے تو پھر وہ لڑائی جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بات کرنی ہے اور آرام سے، تحمل سے، سکون سے سننا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے۔ سوچیں، مثبت انداز میں سوچیں کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب تیسرا پوائنٹ بہت اچھا ہے، جب آپ یہی سوچ لیتے ہو نا کہ بھیا تو ہر دفعہ اپنی مرضی کرتے ہیں، نو 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 نو، غلط بات، آپ نے سوچا ہی اس کو اچھے طریقے سے نہیں ہے، آپ نے پہلے ہی سوچ لیا کہ بھیا بات ہی غلط کرتے ہیں، تو اب بھیا اگر اچھی بات بھی کر رہے ہیں تو آپ نے تو کہہ دیا کہ نہیں، وہ کیا ہوا، وہ شیطان فوراً آ گیا کچھ سروس کرنے کے لیے، لیں بھئی بچہ قابو آ گیا، اس نے تو پہلے ہی بھیا کے بارے میں غلط سوچ لیا، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ سوچیں گے اچھا بھیا مجھے اس وقت کھیلنے سے منع کر رہے ہیں تو کیوں کھیلنے سے منع کر رہے ہیں؟ چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی 3 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، سوچیں گے کہ بھیا ہیں، بڑے ہیں، یقیناً میرے فائدے کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی بات آپ سن لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور پھر وہ اختلاف ختم ہونے کے زیادہ چانسز ہو جائیں گے۔ نمبر 4، چنیں، سلیکٹ کریں، انتخاب کریں۔ مختلف باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو مسئلے کے حل کے لیے کسی بڑے سے کہیں۔ اب مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ جی باجی کی بات بھی نہیں مانی، بھیا کی بات بھی نہیں ماننی، چھوٹے کی بھی بات نہیں ماننی، پھر زیادہ مسئلہ ہو جائے تو ماما کے پاس، اور اگر آپ ماما سے قابو نہیں ہوگے تو پھر تو پاپا کے پاس بڑی عدالت میں کیس پہنچ جائے گا، تو پھر کسی بڑے سے کہنا پڑے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اچھی بات یہی ہے کہ پہلے سٹیپ پہ ہی رکیں، پرسکون ہو کر سوچیں، غصہ کم کریں، بات کریں، ایک دوسرے کی سنیں، اور پھر پازیٹیو ہو کر اچھا سوچ کے جب مل بیٹھیں گے تو پرابلم کا حل نکل آئے گا، اور پھر بہترین جو حل ہوگا نا وہ نکل آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آپ کا مسائل کے حل کے طریقہ کار۔